فعل مضارع کے جن صیغوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. اس 14 جو صیغے لکھے ہوئے ہیں ان میں 2 صیغوں 2 لفظوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے، یعنی جمع مؤنث کا نون آتا ہے، چاہے وہ غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا صیغہ ہو. اور باقی جو 12 ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں. ان 2 صیغوں کے علاوہ بھی فعل مضارع معرب مبنی ہو سکتا ہے. ان 2 صیغوں کے علاوہ جن کے آخر میں جمع مؤنث کا نون آتا ہے، نون نسوہ آتا ہے، ان 2 کے علاوہ بھی فعل مضارع مبنی ہو سکتا ہے. اور مکمل کا مکمل فعل مضارع یعنی 14 کے 14 صیغے مبنی ہو سکتے ہیں. وہ اس صورت میں ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے معنی میں پختگی پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر پر ایک نون لگائی جاتی ہے جس کو نون تاکید کہتے ہیں. یہ 2 طرح کا نون ہوتا ہے. ایک نون ثقیلہ ہوتا ہے یعنی نون مشدد ہوتا ہے، اور ایک نون خفیفہ ہوتا ہے یعنی ساکن نون ہوتا ہے. ان 2 نونوں کو لگانے کے بعد بھی فعل مضارع کے اگر نون ثقیلہ ہوگا یعنی مشدد نون ہوگا تو وہ فعل مضارع کے تمام صیغوں ان 14 کے 14 الفاظ کے آخر میں آتا ہے. تو اس صورت میں فعل مضارع کی پوری گردان مبنی ہوگی. جتنے الفاظ ہیں 14 کے 14 مبنی ہوں گے، کوئی معرب نہیں ہوگا. اور جو نون خفیفہ ہوتی ہے، جو ساکن نون ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کے 8 صیغوں 8 لفظوں کے آخر میں آتا ہے. اگر وہ بھی آ جائے گا کہ جس سے فعل مضارع کے معنی میں پختگی پیدا ہوتی ہے نون خفیفہ، تو اس صورت میں فعل مضارع کے جو 8 صیغے ہوں گے وہ مبنی ہوں گے. ان کی تفصیل کہ کس جگہ پر ہم نون ثقیلہ لگاتے ہیں اور کون کون سے صیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ کس جگہ آتا ہے اور کون کون سے صیغوں میں آتا ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. فی الحال ہمارا اس سبق میں جو مقصد ہے وہ فقط اتنا سمجھنا ہے کہ فعل مضارع معرب بھی ہو سکتا ہے اور مبنی بھی ہو سکتا ہے. عام روٹین میں جو استعمال ہونے والا فعل مضارع ہے، جو اکثر طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ تاکید اور پختگی پیدا کرنا معنی کے اندر وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اکثر طور پہ فعل مضارع کو یوں سادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا اگر فعل مضارع آ جائے، کوئی سا بھی فعل مضارع ہو، مطلب کسی بھی مادہ سے بنا ہوا ہو، اس سے کوئی بھی معنی مراد لیا جا رہا ہو، اگر وہ فعل مضارع ہے تو اس کے یہ 2 صیغے جن کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے، اور جو باقی 12 صیغے ہیں یہ سارے کے سارے ہمیشہ معرب ہوں گے. فعل مضارع کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یعنی اس کے 12 صیغے جو ہوتے ہیں 12 الفاظ معرب ہوتے ہیں اور 2 الفاظ اس کے مبنی ہوتے ہیں. تو جو معرب الفاظ ہوتے ہیں فعل مضارع کے، ان کے آخر پر اعراب آتا ہے، اور 3 قسم کا اعراب اس کے آخر پر آ سکتا ہے. فعل مضارع کے آخر پر نصب بھی آ سکتا ہے. جب فعل مضارع کے آخر پر نصب ہوگا تو اس وقت فعل مضارع کو منصوب کہا جائے گا. اور فعل مضارع کے آخر پر جزم بھی ہوتی ہے، جس وقت جزم ہوگی تو اس وقت فعل مضارع کو مجزوم کہا جائے گا. اور فعل مضارع کے آخر پر رفع بھی ہوتا ہے یعنی پیش بھی ہوتا ہے، اس صورت میں فعل مضارع کو مرفوع کہا جائے گا. اب کس صورت میں فعل مضارع کے آخر پر نصب آئے گا، کس صورت میں جزم آئے گا اور کس صورت میں فعل مضارع کے آخر پر رفع ہوگا؟ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف، یعنی جس وقت فعل مضارع کے آخر پر ہم نصب پڑھیں گے، یہ اس وقت پڑھا جائے گا کہ جب فعل مضارع کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوگا، جن 4 حروف کو نواسب مضارع کہا جاتا ہے. نواسب مضارع معنی فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف. یہ 4 ہیں ان، لن، کئی اور اذن. ان 4 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف فعل مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے، یہ چاروں حروف ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے تو فعل مضارع معرب کے آخر پر نصب والا عمل کرے گا. ان میں سے جو بھی حرف آئے گا اس کو ہم عامل کہیں گے. فعل مضارع معرب ہوگا اور اس کے آخر پر آنے والا اعراب ہوگا اور نصب ہوگا. مثال کے طور پہ یضرب ایک فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ہم نے ان لگایا ہے، تو ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر پر نصب آیا، ہم نے پڑھے این یضربا. اور اسی طرح یہ ایک فعل مضارع کو نصب دینے والا حرف ہے، یہ عامل ہے، اس نے فعل مضارع کے شروع میں آ کر فعل مضارع کے آخر کو نصب دیا ہے لن یضربا. اب پہلے یہ جو با کے اوپر نصب آ رہا ہے، یہ جو زبر آ رہی ہے، اس زبر آنے کا جو عامل ہے وہ ان ہے، جس ان نے
اس فعل مضارع میں عمل کیا ہے تو یہ عامل ہوا، یہ فعل مضارع معرب ہے، اور اس کے آخر پر یہ اس کا اعراب نصب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور فعل مضارع مجزوم یعنی جس صورت میں فعل مضارع کے آخر پر جزم آتی ہے، کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب فعل مضارع کو جزم دینے والے 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے۔ ان کو جوازم مضارع کہا جاتا ہے۔ جوازم معنی جزم دینے والے حروف۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہوتے ہیں یہ بھی سارے حروف ہوتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی حرف بھی فعل مضارع کے شروع میں آ جائے گا تو فعل مضارع کا وہ عامل ہوگا اور فعل مضارع کے آخر پر جزم دے گا۔ وہ 5 حروف لم، لما، لام امر، لائے نہج اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہج اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف ہیں کہ جو جب بھی فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے تو فعل مضارع کے آخر پر جزم دیں گے، یعنی کسی بھی کوئی بھی حرکت لگی ہوگی اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ سارے بھی فعل مضارع معرب میں عمل کریں گے اور فعل مضارع کا عامل ہوں گے۔ اسی طرح فعل مضارع کے آخر پر ہم رفع اس صورت میں پڑھیں گے کہ جس صورت میں فعل مضارع کے شروع میں نہ تو کوئی نصب دینے والا حرف ہوگا نہ کوئی جزم دینے والا حرف ہوگا، یعنی ابھی جو نصب دینے والے ہم نے 4 حروف پڑھے ہیں یا جزم دینے والے ہم نے 5 حروف پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی اگر فعل مضارع کے شروع میں نہیں ہوگا تو فعل مضارع کا آخر مرفوع ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے یضرب، اب یضرب اس کے شروع میں کوئی نہ نصب دینے والا حرف ہے نہ جزم دینے والا حرف ہے، تو اس یضرب اس فعل مضارع کے آخر پر رفع ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔